سامن شریف میں اگر گیا ہو تو دیکھا ہوگا وہاں ایک دھمال ڈالتے ہیں. بے شک جی. ہمارے اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ ناچ حرام ہے. اگر حرام ہے تو اس دربار میں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جب دیکھتے ہیں کہ 20-25 آدمی اکٹھے ہو گئے تو کہتے ہیں چلو ناچیں. خوب ان کو دھمال ڈلاتے. جب خوب دھمال ڈالتے تو سینے کی دھڑکنیں ابھرتی تو کہتے ہیں اب اس کے ساتھ اللہ ملاؤ. اب اس وقت دھمال بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, کبڈی بھی معیوب ہے, وہ دیواروں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. پھر ایک اور بہترین سلسلہ ہے جہاں یہ بیٹھ کے اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں. اللہ وہ بیٹھ کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں. جب وہ ضربیں لگائیں گے تو وہی کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جائے گی. وہ دل کی دھڑکنیں ابھریں گی. پھر جب دل کی دھڑکنیں ابھریں تو ان کے ساتھ اللہ ملائیں. بار بار اللہ کریں, اللہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. بہت سے لوگ ہوں گے جو کسی سلسلے سے ہوں گے, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو فیض یافتہ بھی ہوں گے. اگر کسی کے گھر ایک ٹیوب ہے جل رہی ہے تو اگر ایک اور ٹیوب جل جائے تو شاید ہمسایہ کو بھی منور کر دے. بے شک. بہت سے لوگ پیر و مرشد والے ہوں گے, بیت اپنی جگہ ہے, فیض اپنی جگہ ہے. آپ کئی جگہ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ قاضی سلسلے سے تھے. حضرت ابراہیم مرمندی ان کو پیر و مرشد تھے, لیکن صدرالدین رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. پھر بھی پیاس نہ بجھی تو ملتان آ گئے, بہت دن سے ملتانی رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. پھر بھی پیاس نہ بجھی تو دلی چلے گئے, بولی قلندر رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. جب مڑ کے گئے تو سب کے سردار ہو گئے. اب ہم لوگ آپ سے نہ کوئی نذرانہ مانگتے ہیں نہ کوئی بیعت کرتے ہیں. یہ ایک راز ملا تھا, ہم کہتے ہیں اس کو سینے میں بسا لو. اگر اللہ شروع ہو گئی تو دعا دے دینا, اگر نہ شروع ہوئی تو تمہارا کیا بگڑا, تم اپنی کر ہم اپنی کر. ہمارا مقصد ہے کہ اس اللہ کرنے سے تمہارے سینے میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت پیدا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کا نام لکھتے رہتے ہیں, جس کا مقصد ہے کہ اس بچے کو اس سے محبت ہے تب اس کا نام بار بار لکھتا ہے. اور جب آپ اللہ کا نام بار بار لکھیں گے تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے, 40 دن اس کو آپ دل سے یاد کریں, دل کو دل سے رہا ہے, اس کا خط آ جائے گا. اور جب آپ اللہ کو, وہ تو کئی دوستوں اور کئی موت سے زیادہ مہربان ہے, جب اس کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں گے تو پھر ایک دن اللہ دیکھیں گے کون سا بندہ ہے کب سے اللہ کر رہا ہے. پھر جب تم اللہ کرے ہو تو یہ محبت کا مقام ہے. پھر جب اس نے تمہیں دیکھا تو پھر یہ عشق کا مقام ہے, پھر وہ عشق کا مقام ہے. پھر تمہیں اللہ سے عشق ہو گیا. جب اللہ سے عشق ہو گیا تو اللہ کے حبیب سے بھی عشق ہو گیا, کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. اور جب اللہ کے حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا. تو ہمارا مقصد ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ اور حبیب کا عشق پیدا ہو جائے. اور وہ عشق باتوں سے نہیں ہوتا, خیال سے نہیں ہوتا, وہ اللہ کرنے سے ہوتا ہے. عشق یا تو اس کو دیکھا ہوا ہو یا اس کو ہر پکارتے رہو, نہ دیکھا ہوئے نہ پکارے ہو کہتے ہم میں عشق ہے, ہم میں محبت ہے. اور جب تک عشق محبت نہیں تو نمازیں بھی فضول ہیں. نماز وہ تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں ہے. تم کوئی بھی نماز نہ پڑھو تب بھی اس کی شان گھٹتی نہیں ہے, اس کی شان گھٹتی نہیں ہے. تو پھر یہ نمازیں کیوں ہیں؟ یہ اس کو تحفہ بھیجتے ہیں. جس طرح دربار پہ جاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں, اور دربار والے کو پھول کی کیا ضرورت ہے, یہ ایک تحفہ ہے. اسی طرح یہ نمازیں اس کو تحفہ بھیجتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں کہ تحفے کے ساتھ تحفے میں ملاوٹ بھی ساتھ, اللہ خود بھی بھیجی, بیوی بچے بھی ساتھ بھیج دیے. تیرا شاہی میرا شاہی, عاشقوں کے دل کا ماہی, بن کے مست ملنگ رہیں گے. اور جس نماز کے ساتھ بیوی بچے بھی جائیں, کاروبار بھی جائیں, تو وہ نماز منہ پہ دے ماری جاتی ہے. وہی نماز ہے جو منہ پہ دے ماری جائے گی. اور لوگ کہتے ہیں کہ بادل سے اللہ ملتا ہے, یہی کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے.
اگر عبادت سے اللہ ملے تو سب عبدوں کو کیوں نہیں ملتا؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ عبادت سے نہیں ملتا ہے، اللہ دل سے ملتا ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے تو رب کو پا نہیں سکتے. جب دل صاف ہو جائے گا، ایک حدیث شریف میں کہ جس سینے میں ذرا بھی نور ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. جب تم ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہو گے وہ اللہ اللہ کی رغب سے تمہارے سینے میں نور آ جائے گا. جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے، وہ مغناطیس معمولی سے سوئی کو بھی کھینچ لیتا ہے، اسی طرح نور کو نور سے نسبت ہے، وہ نور کا گولا اس نور سے پیوست ہو جاتا ہے اور تمہاری رب سے نسبت ہو جاتی ہے. ایک شخص کو حاجت ہوئی رب کو پانے کی، اس کو بہت طلب تھی رب کو پانے کی. گھر میں بیٹھ کے ورد وظائف شروع کر دیے. 3-4 سال بعد دیکھا کہ اندر سے تو خالی ہوں. سوچا رب شاید مسجد میں ملتا ہے، میں گھر میں لگا رہا. مسجد میں چلا گیا، 3-4 سال وہاں ورد وظائف نوافل تلاوت سب کچھ کرتا رہا، لیکن اندر جب جھانکا تو خالی. سوچا رب شاید جنگلوں میں ملتا ہے، جنگلوں میں چلا گیا، وہاں 3-4 سال گزارے، اندر جھانکا تو خالی. پھر سوچا رب شاید دریاؤں میں ملتا ہے، دریاؤں میں چلا گیا، لیکن جب اندر نگاہ ڈالی تو خالی. اب سوچنے لگا رب پتہ نہیں کہاں ملتا ہے. میں نے تو سارا طریقہ آزمایا، رب نہیں ملا. سوچا موسیٰ علیہ السلام کو کوطور پہ ملا تھا، وہ کوطور پہ چلا گیا، وہاں 3-4-5 سال گزر گئے، اندر سے خالی، رب کا نام و نشان نہیں. مرنے کا وقت آ گیا، دل میں یہی تجسس تھا، گھر بار چھوڑا، مٹی کھائی، پتے کھائے، پتہ نہیں رب کیسے ملتا ہے. آواز آئی اے نادان، میں تو تیرے گھر میں موجود تھا. وہ بولتا ہے اے اللہ کس کونے میں تھا؟ کہ میں تیرے دل میں تھا. اگر تو گھر میں بیٹھ کر دل سے یاد کر لیتا مجھے پا لیتا. اس عبادت کا تعلق دل سے ہے، رب سے نہیں ہے. عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور جن عبادت کے ذریعے دل کو صاف کیا وہ کہتے ہیں رب دور نہیں ہے، وہ رب ابل الورید ہے. تیرا شاہی میرا شاہی گوہر شاہی